الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے امت کے رہبری کے لیے اور امت کے کامیاب بھی کے لیے اللہ نے نبیوں کو امت تک پہنچایا، اور نبیوں کے ذریعے اللہ نے امت کو دین حق دے کر امت تک پہنچایا۔ جو امت نبیوں کے پیچھے اپنی جان اور مال کو لے کر چلتی ہے، اللہ پاک اس امت کو کامیاب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امت کے نفع کے لیے بھیجا، امت کے خیر اور بھلائی کے لیے بھیجا، امت کو دین کی تعلیم پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ لیکن زمین کے اوپر نبی کے آنے سے پہلے جو امت کا حال ہوتا تھا وہ بہت برا ہوا کرتا تھا۔ عقائد کے اعتبار سے ان کے نہ کوئی عقائد رہتے، نہ وہ ایک رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے، نہ زندگی گزارنے میں کوئی ان کے خوف خدا ہوتا، اور نہ کوئی طرز عمل ایسا ہوتا جو لوگوں کے لیے فائدے کا ہو، بلکہ جی چاہیے اور خواہشات پر ہی اپنی زندگیوں کو گزارتے۔ ایسی حالات میں اللہ پاک جو ہے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور پھر نبیوں کے ذریعے اللہ پاک ان کو کامیاب کرتا ہے۔ سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو امت کے اندر بھی اسی طرح سے حال تھا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، قبیلے اور خاندانوں میں جھگڑے اور فسادات اور جنگیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوا کرتی تھی۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود امت کو برائیوں سے اور اندھیروں سے نکالا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جب دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، اسی ماہ مبارک ربیع الاول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ کو خواب بتلایا، جس میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم عنقریب ایک نبی اور ایک سردار کی والدہ بننے والی ہو، اور پھر اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کہ تمہیں انہیں اللہ کے پناہ میں دے دینا ہے شیطان سے اور حاسدوں کے حسد سے۔ کیونکہ جب نبی دنیا میں آتے تو نبیوں کے آنے سے پہلے جو حالات ہوتے، ان حالاتوں کی وجہ سے یہ سارے لوگ جب نبی ایک اللہ کی دعوت دیتے تو یہ لوگ ان کے دشمن بن جاتے، اور یہ لوگ ان کے خلاف جو ہے پلاننگ کرتے اور ان کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی پوری بھرپور کوشش کرتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں جیسی نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، پیدا ہو گئے، تو اماں
आमीना फरमाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही, हमने देखा वो कहते कि पैदा होते ही उन्होंने अपने आप को ज़मीन के बल लिटा दिया, गोया कि सजदे की हालत में चले गए, और सजदे की हालत में हाथ ज़मीन के ऊपर है और गुड़गे ज़मीन के ऊपर है और पेशानी ज़मीन पर है, और हाथ से जो है तो ऐसी मुट्ठी बांधी हुई है जिसमें हाथ में मिट्टी है, और फिर इस तरीके से आसमान की तरफ कलमे शहादत की उंगली उठाई हुई है। और इस हालत में, इसी हालत में अल्लामा सोहली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त में कलिमात कहे। पैदा होने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़बान हाल से जो जुमले कहे, वो ज़बान से उन्होंने उस वक्त कहा कि अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहानल्लाहि कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। पैदा होती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलिमात कहे कि एक ही रब है जिसके अलावा किसी की इबादत नहीं है और उसी के लिए तारीफ़ है, और सुबह शाम उसी की तारीफ़ होना चाहिए। व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला, और मैं भी उसकी बड़ाई और उसकी तारीफ़ करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ये कलिमात के साथ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो गए तो मक्के के अंदर लोग जो यहूदी थे, इन लोगों के दिल और दिमाग में ये ख्याल तो बैठा हुआ था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं, क्योंकि यहूदियों ने कभी भी नबियों का साथ नहीं दिया। यहूदियों ने कभी भी नबियों की, आने वाले वक्त के रसूल की कभी भी हिमायत नहीं की। जब भी वक्त दिया और जब भी साथ दिया वो कुछ देर के लिए दिया, लेकिन फिर बदल गए और फिर बगावतें की। तो यहूदियों को इंतज़ार था, उनके किताबों में पूरे जो है उसके आसार बतलाए गए थे, जिसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने के दिन, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रात पैदा हो गए उस रात में मक्का में एक यहूदी आलिम रहा करता था, जो लोगों से हर वक्त ये पूछा करता था कि क्या आज तुम्हारे यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हुआ। इसी रात वो जो है, जिस रात नबी अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, वो खाना काबा के अंदर कुरैश के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। कुरैश के बहुत सारे लोग जमा थे, ये भी उनके साथ में बैठा हुआ, और ये उनसे पूछने लग गया कि बताओ क्या आज तुम्हारे यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो पता नहीं है। उसने कहा कि सुन लो, आज वो बच्चा पैदा हो चुका है जिसकी अलामतें और जिसकी निशानियाँ जो हमारे किताबों में बतलाई है कि वह ऐसा होगा कि वो उसके पीठ के ऊपर, उनके पीठ के ऊपर मोहर नबूवत होगी, मोहर होगी नबूवत की, और वो जब दुनिया में आएंगे तो उनकी तारीफ़ और उनका नाम और उनका ज़िक्र मशरिक़ और मग़रिब में इतना होगा, लिहाजा उनके ज़रिए एक नूर फैलेगा जो पूरे आलम में फैलेगा। और वो बच्चा आज तुम्हारे कुरैश के ख़ानदानों में, कुरैश में, तुम्हारे बस्ती में, तुम्हारे घरों में वह आज बच्चा पैदा हो गया है। जब उन्होंने ये कहा, लोगों के समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा हमें तो पता नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ है आज। ये लोग मजलिस ख़त्म होने के बाद अपने अपने घर चले गए। तो घर जाकर इसके अजीब बातों से इन लोगों ने मुतासिर होकर अपने घर के अफराद को ये बात बतलाई कि वो यहूदी जो आलिम है वो तो इस तरह से बात कह रहा था कि कोई बच्चा पैदा हुआ है। क्या कोई बच्चा भी पैदा हुआ है हमारे इलाके में, हमारे घरों में, हमारे बस्ती में? तो ये बात तब तक जो है ये बस्ती में फैल चुकी थी और औरतों को इसका इल्म हो चुका था कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर उनके बेटे अब्दुल्ला के घर जो है एक बच्चा पैदा हुआ है। जैसी उन औरतों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की जो है तो एक अब्दुल्ला के घर में एक लड़का पैदा हुआ है, आज ही पैदा हुआ है। तो इन लोगों ने जैसी ये बात सुनी फौरन जो है तो ये गए उसके पास, उस यहूदी आलिम के पास, और उसको जाकर कहा कि हाँ हाँ आज जो है तो एक बच्चा पैदा हुआ है और अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पैदा हुआ है। उसने कहा कि ले चलो मुझे बतलाओ, उस बच्चे को मुझे देखना है। इन लोगों ने उस यहूदी को वहाँ पर लेकर चले गए। हज़रत आमीना
سے جو ہے تو انہوں نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی. جیسی اجازت مانگی حضرت آمینہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی. انہوں نے اس بچوں کو اپنے ہاتھ میں لیا. لوگوں نے جب ہاتھ میں لیا تو ان کے اوپر سے محمد رسول اللہ کے اوپر سے انہوں نے کپڑے کو نکالا. جیسی کپڑے کو نکالا تو اس نے وہ بازو کی طرف سے کپڑا تھا جو لپٹا ہوا اس کو جو ہے تو نکالنے کا کہا. جب وہ کپڑا نکالا گیا تو وہ یہودی عالم نے جیسی دیکھا کہ دونوں شانوں کے بیچ پیٹھ پر جو ہے کندھوں کے بیچ جو ہے ایک مہر نبوت جس کو کہتے ہیں، جس کے نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی، ہو بہو اس کو وہی نظر آئی. جیسی اس نے وہ نشانی دیکھی وہ عالم نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گیا. جیسی بے ہوش ہو کر گر گیا، جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آخر تجھے کیا ہوا ہے، کیوں چیخ مارا اور کیوں بے ہوش ہوا؟ تو اس نے کہا ہے میں اس غم میں اور اس مصیبت میں اور اس درد میں ہوں، کیونکہ مجھے جو غم ہے وہ غم یہ ہے کہ آج جو ہے ہمارے یہودیوں میں سے نبوت اور رسالت نکل کر عرب کے اندر منتقل ہو گئی ہے. عرب کے اندر جو ہے تو اللہ نے اس کو پہنچا دیا ہے، لہذا ہمارے یہودیوں سے نبوت ختم ہو گئی ہے اور نبوت قریش کے اندر پہنچ چکی ہے. لہذا اس نے کہا کہ تم اس بچے کی حفاظت کرو، کیونکہ عنقریب اس کے یہودی لوگ بہت دشمن ہوں گے. یہ یہودی لوگ ان کی جان کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے مٹانے کے لیے کوشش کریں گے اور ان کے جان کے لیے نقصان ہے. اور کہا کہ ان کا جو ہے مقام یہ ہوگا کہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں ان کا جو ہے وہ نام ہوگا جو آج سے پہلے کسی کا نام نہیں ہوا. اس کے بعد اما عائشہ جو ہے تو حضرت آمینہ کہتی وہ پیدا ہو گئے. پیدا ہونے کے بعد آمینہ جو ہے محمد رسول اللہ کی والدہ، انہوں نے ان کا نام احمد رکھا. اور جیسی یہ حالت دیکھی ان کے دادا نے پیدا ہوتے ہی جو ہے سجدے کے اندر گئے. تو اس وقت میں کعبۃ اللہ کا وہ طواف کر رہے تھے، وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کر محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خبر سنی. پوچھا کیا حال ہے؟ تو داعیہ نے کہا، جن کا نام شفا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ حال ہے بچے کی. تو عجیب حال کہ پیدا ہوتی ہی سجدے میں، اور پھر یہ زبان حال سے کلمات انہوں نے اٹھایا، گود میں لیا، فوراً کعبۃ اللہ کی طرف گئے، طواف کیا، وہیں پر ان کا نام محمد رکھا. دادا نے نام محمد رکھا. پھر اس کے بعد 7 دن کے بعد عبد المطلب نے ان کا عقیقہ کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ سے 7 دن تک دودھ پیا. پھر اس کے بعد میں وہ کنیزہ جس نے پیدا ہوتے ہی بشارت خوشخبری دی تھی ابو لہب کو، اس ابو لہب کے پاس دوڑ کر گئی تھی. ابو لہب کو کہا تھا کہ تمہارے یہاں پر بھتیجا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے. اس وقت ابو لہب نے اپنے انگلی سے اشارہ کر کر اس کو آزاد کر دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر اس کو آزاد کیا. تو وہ 9 دن حضرت آمینہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا 7 دن تک، اور وہ اس کو آزاد کیا تھا. جو اس وقت میں صوبیہ بھی جو ہے ان کا بھی جو ہے تو گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، انہوں نے دودھ پلایا. ابو لہب نے جو انگلی سے اشارہ کیا تھا اس عمل پر کہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف آیا اور خوشی منائی تھی، اور اس خوشی میں اس نے آزاد کیا تھا. لکھا ہے علماؤں نے جب یہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے اس انگلی کے بقدر اس کو پانی پلایا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کے چاچا ابو لہب اتنا خطرناک دشمن تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن انہوں نے جو خوشی منائی محمد رسول اللہ کے آنے پر، وہ ہاتھ کے اشارے پر، فرمایا کہ اس بنسبت اللہ نے جنت میں ان پر یہ حال رحم کیا ہے، جہنم میں اس پر یہ رحم کیا ہے کہ اس کے اوپر اتنا انگلی اتنا پانی سے جو ہے تو اس کو نوازا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودی لوگ جو انتظار میں تھے کہ محمد رسول اللہ آنے والے جن کا نام محمد ہے، اب یہ یہودی میں اس کے جو پیچھے ماننے والے جو لوگ تھے وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت ہماری یہودیت سے نکل کر قریش کی طرف منتقل ہو جائے. لہذا اسی نسبت پر ان کے یہودی جو عالم تھے، جو راہب تھے، انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس سفر کے دوران بھی کہا تھا کہ آپ انہیں گھر کی طرف لے کر جائیے، روانہ ہو جائیے، کیونکہ عنقریب لوگ جو ہے ان کے جان کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، لہذا ان کی حفاظت کے لیے آپ انہیں واپس بھیج دیجیے. لیکن محمد رسول اللہ جو سب سے آخری نبی ہے، جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت عمرو بن نفیل اور حضرت
یہ جو ہے اپنے اعتبار سے ہر رات ان بتوں کے سامنے جایا کرتے تھے جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، اور وہاں جا کر یہ پوجا کرتے، اس کے سامنے اپنی منتیں مانگتے، اس کی عبادت کرتے اور اس کی زیارت کر پھر سونے کے لیے جاتے۔ جیسی یہ حال انہوں نے دیکھا تو کہتے کہ جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہو گئے اس رات میں یہ حضرت عمرو بن نفیل اور ان کے ساتھ میں اور دوسرے ساتھی حضرت جہش یہ بھی جو ہے تو وہاں پر اس بت کے پاس گئے جو روزانہ جس بت کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بت جو تھے جس کی یہ عبادت کرتے تھے یہ اوندے منہ زمین کے اوپر گرے ہوئے، یا آگے بڑھے اور انہوں نے اس بت کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ان کو بڑا گرا گزرا کہ ہمارے بت زمین پر منہ کے بل لیٹے ہوئے، ان کو اٹھایا اور انہوں نے کھڑا کر دیا۔ جیسے کھڑا کر دیا تو پھر واپس وہ دوسری حالت پر پھر زمین کے اوپر گر گئے۔ انہوں نے پھر اٹھایا، سوچا کہ کچھ جو ہے گڑبڑ ہو گئی ہے، پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا، لیکن پھر تیسری مرتبہ پھر وہ زمین کے بل منہ کے اور گر گئے۔ یہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ بت جس کو ہم اٹھا کر کھڑا کر رہے ہیں اور یہ گرتا جا رہا ہے، تو وہ بت جو زمین کے بل منہ کے بل جو لیٹا ہوا گرا ہوا تھا وہ بت سے آواز آ گئی کہ آج رات وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج زمین کے اوپر یہ ہونے والا ہے کہ اس سے جو نور نکلا ہے وہ پورے عالم میں پھیلنے والا ہے، لہذا وہ ایک رب کی دعوت دینے والا ہے اور وہ ایک رب کی عبادت پر لوگوں کو کھڑا کرنے والا ہے، لہذا ہمارا دور ختم ہو چکا، ہمارا کام ختم ہو چکا، لہذا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا جو نبی آ گیا ہے آج پیدا ہو گیا ہے، وہ نبی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم زمین پر لیٹ گئے۔ یہ بت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر زمین پر لیٹ گئے، اور ان بتوں سے حضرت عمرو بن نفیل کہتے کہ بت سے آواز آئی کہ ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری جو ہو گئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو نبوت ملتے ہوئے ادھر سے یہ راستہ ایک ادھر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو انہوں نے کعبۃ اللہ میں چھوڑا، وہاں سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو ہے تو قیدار، یہ پھر ان کے بیٹے حمدہ، معاد، عدنان کے بیٹے معاد، یہ سلسلہ نیچے چلتے ہوئے فہر، مالک، کنانہ، خزیمہ، پھر یہ یہاں سے نیچے عبد مناف، اور پھر ہاشم، اور ہاشم کے بعد پھر یہ عبداللہ جو عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، اور پھر ان سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد رسول اللہ۔ یہ لڑی چلی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک، یہ دوسری ایک لڑی چلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک بیٹا اسماعیل یہ بڑا، دوسرا بیٹا حضرت اسحاق۔ یہ اس وقت میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے دوسرے بیٹوں کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فلسطین کے اندر منتقل کیا، ایک بیٹا کعبۃ اللہ میں، ایک بیٹا فلسطین میں، اور یہ فلسطین کی جو مسجد بنی ہوئی ہے، یہ کعبۃ اللہ جو بنا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں، اور تیسرا جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، یہ روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہے، اور مقدس جو ہے تو اللہ کے گھر ہے۔ یہ تین گھر کے علاوہ چوتھے گھر کے لیے زیارت کے لیے اور عبادت کے لیے سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تین گھر کے لیے سفر کرنا بھی جو ہے تو فرمایا کہ عبادت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو فلسطین کے مسجد میں اس غرض سے آئے کہ وہ یہاں آ کر عبادت کرے، فرمایا کہ جب وہ یہاں نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر جب جائے تو اس کو ایسا کر دینا جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دعا قبول کر لیے۔ ایک بیٹا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اور اماں ہاجرہ نے کی ہے، اور یہاں سے پھر 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور وہاں سے 40 سال بعد کی ہے۔ پھر یہاں پر ان کے بیٹے
حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فلسطین کے اندر اپنے آپ کو رکھا. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے پیدا ہو گئے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں رہتے رہے. انہوں نے امت کو دعوت دیتے رہے, لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہے. اللہ نے انہیں نبی بنایا. حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے, اس میں سے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ فلسطین سے, یہ یہاں سے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. پھر یہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اس کے بعد مصر کے اندر اللہ نے انہیں تخت پر بٹھا دیا, اور مصر کے اندر جب یہ پہنچے ان کو تخت اور تاج ملا. یہاں سے بنو اسرائیل کو اللہ نے عروج دے دیا. یہ جو ہے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیلی قوم حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں ہے. یہ عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو, اس کا معنی ہے عبداللہ, یعنی عبداللہ کی قوم. یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جو ہے تو یہ قوم اسرائیل بڑھ گئی. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مصر میں فلسطین میں اللہ نے انہیں عروج دے دیا, عزت دے دی, اتنی عزت دے دی کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے زیادہ برگزیدہ اور ان سے زیادہ جو ہے عزت والا بنی اسرائیل کے کوئی نہیں تھا. کیونکہ یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے عقائد, لوگوں کا ایمان اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھلایا تھا وہ بہت اعلیٰ تھا. اسماعیل علی نبینا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتے رہا, یہ آگے بڑھتے رہا. آگے بڑھتے بڑھتے لوگوں کے اندر بددیانت آتے گئی, لوگوں کے اندر خیانت بڑھتے گئی. نبی کا دور اور سلسلہ وہاں پر جو ہے جو رکا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 ہجری حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت اس وقت میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا بنو اسرائیل کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل میں آئے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے 1300 سال پہلے جب وہ آئے تو حال یہ تھا اس امت کا, جب مصری قوم یعنی یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے ایسی خرافاتیں, ایسی جو ہے تو بدنیتیں اور ایسے بڑے بڑے برے کام کرنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ ان لوگوں نے دیوی دیوتاؤں, پتھر, ان لوگوں کو, بچڑوں کو, جانوروں کو اس کو پوجنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ سانپ کو انہوں نے پوجنا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. اس کے بعد جب ان کا یہ خواہشات نفس پر زندگیوں کا دار و مدار ہو گیا, اللہ نے پھر ان کے اس عمل کی وجہ سے جو نبی کے تعلیم سے ہٹ کر اپنے خواہشات پر چل رہے تھے, زمین پر بتوں کو بنا کر ان سے مدد مانگ رہے تھے, اللہ نے ان کے اعمال کے مطابق اسی جیسا ان کے اوپر ظالم بادشاہ اس کو مقرر کر دیا. فرعون ان کے اوپر حاوی ہو گیا. جب فرعون ان کے اوپر حاوی ہو گیا, وہ آتے ہی اس نے بنو اسرائیلوں کو کچلنا شروع کر دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. کئی بچوں کو اس نے ایک دن میں ذبح کر دیا. اس کے بعد اس نے عورتوں کو یوں ہی چھوڑ دیا, بیکار چھوڑ دیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے دنیا کے اندر. انہوں نے آ کر پھر سے لوگوں کو کامیابی دلائی, پھر سے بادشاہ سے, فرعون سے نجات دلائی, پھر سے لوگوں کی رہبری کی, لوگوں کی طرف لوگوں کا مائنڈ بدلا, لوگوں کو دنیا کی طرف سے نکالا, اللہ کی طرف جوڑا. اور پھر اس کے بعد پھر بھی یہودی لوگوں نے یہ سازش کی, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ماننے کے باوجود پھر بھی انہوں نے ان کو تکلیف دینا شروع کر دیا. یہودی لوگ یہ پہلے سے نہیں ہے, موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی نہیں تھے, اس سے پہلے تو تھے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 3 یا 4 صدی پہلے یہ لوگ وجود میں آئے. 3 یا 4 صدی پہلے یہ لوگ وجود میں آئے. انہی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف دی, بہت ستایا, بہت اذیتیں دی. پھر ان لوگوں نے کیا کیا, حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے, جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا. اس یہودا کی طرف ان لوگوں نے اپنی نسبت جوڑ دی, اور جیسی ان کے ساتھ اس نے نسبت جوڑ دی, اس کے نام سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو رکھنا, اور ان کے ساتھ ان کے نام کو جوڑ کر وہ اپنے آپ سے چلنے لگ گئے.
اور یہودیت کے اندر یہودا جب ان لوگوں نے اس کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا تو ان کے اندر پھر انتشار ہو گیا، 4 فرقے ان کے اندر بن گئے. ایک کاتبین بن گیا، دوسرا جو ہے صہیبی بن گیا، اور اسی طریقے سے صدوقی ایک فرقہ بن گیا، سروتی ایک فرقہ بن گیا. یہ 4 فرقے ان کے اندر بن گئے. ایک فرقے کا یہ گمان تھا کہ ایک اللہ ہے، دوسرے فرقے کا یہ گمان تھا کہ حضرت عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تیسرا فرقہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین کے تمام نبیوں سے افضل ہے. ایسے خیالات کے ساتھ یہ لوگ تھے. اس کے بعد ان کے دل و دماغ میں یہ خیالات تھے ہم سب سے افضل ہے، کوئی افضل نہیں ہے. ان لوگوں کی یہ چاہت، یہ دمک تھی، یہ تھی ان کے اندر شرارت، یہ فسق اور فجور تھا یہودیوں کا کہ ان لوگوں نے وقت کے نبیوں کو قتل کیا. اس کے بعد نبی آئے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. ان لوگوں نے یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل ہے یہ یہودی. اس کے بعد ایک رقاصہ کے کہنے پر حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سر کو انہوں نے جسم سے الگ کیا. یہ بڑے بڑے نبیوں کے قاتل ان لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا، یہ یہودیوں نے. اس کے بعد انہی لوگوں نے اپنی عقل سے، اپنے دانش سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تک سولی پر چڑھا دیا. یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنی عقل سے چڑھایا، ورنہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے اور قرآن نے اور احادیثوں نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کیا اور انہیں زندہ آسمان کی طرف بلا لیا. لیکن یہودیوں نے ایک پلان کر ایک سازش جو رچی تھی، یہ یہودی لوگ تھے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے کا پلان کیا تھا. اللہ نے انہیں بچا دیا، لیکن انہوں نے اپنے عقل سے جس کو چڑھایا وہ کہتے کہ ہم نے چڑھایا. یہ یہودی لوگ ہیں، ان کا کام یہی تھا فسق اور فجور اور فساد مچانا. یہی یہودی لوگ بعد میں عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے وقت کے نبی، وقت کے رسول، وقت کے نیک لوگ، وقت کے اللہ والے، وقت کے وہ لوگ جو نبیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ایک اللہ کی طرف بھاگنے والے اور دوڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے کبھی بھی یہ دوست نہیں بنے، بلکہ ان لوگوں نے ہر وقت فسق اور فسوق اور فتنہ اور فساد اور جھگڑا، یہی فتنہ ہی ان لوگوں نے مچایا ہے. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں آئے. یہاں پر جو میں نے پہلے جو حدیثیں بتائی کہ جس میں ہر ایک یہودی کا عالم یہ کہتا تھا اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کرو محمد رسول اللہ کی، کیونکہ یہ لوگ ان کے جان کے دشمن ہیں. یہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ پوری کوششیں کیے، راستے پر رکاوٹیں ڈالنے کی پوری کوششیں تدابیریں کیے، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ کو پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، کر دیا اور بھیج دیا. اللہ نے ایسے ظالموں سے انہیں بچا دیا. یہ لوگ اپنے آپ میں یہ کہتے ہیں ہم کلر کے وجہ سے، ہمارے حسب کے وجہ سے اور ہماری قوت کے وجہ سے ہم اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، ہمیں یہ خصوصیت اور یہ فضیلت ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اللہ پسند کرتا ہے. اور وہ یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جنت میں جائیں گا بھی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن شاہد ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بتلایا. قرآن کریم کے پہلے پارہ سورہ بقرہ میں، قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 111 میں اور رکوع نمبر 13 میں اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کی زبانی کہلوایا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ یہ یہودی لوگ اور یہ نصرانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ سے ہمارا خاص نسبت اور خاص تعلق ہے، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، آپ ان سے پوچھو امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، دلیل تو پیش کرے کہ کس بنیاد پر جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، محمد رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے. یہ تو وہی چاروں کھانے چت ہو گئے. نبی کے دور میں ہی اللہ نے ان کے زبانی ان سے پوچھنے لگایا، ان سے پوچھو، یہ کہتے ہیں نا جنت میں جانے والے ہیں، جنت ہمارے منتظر ہے. وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لے ہم جنتی میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، جنت ہمارے منتظر ہے.
جب لوگوں میں یہ افواہیں پھیلانے لگ گئے، اللہ نے قرآن کو بھیجا اور کہا کہ نبی ان سے پوچھو تو صحیح ہے جنت میں جانے والے ہیں تو کس بنیاد پر جنت میں جانے والے، کون سا ان کے پاس ثبوت ہے، کون سی دلیل ہے کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ڈانٹ کر۔ پھر بھی یہ بے غیرت لوگ، ان کے نہ عقل میں نہ دماغ میں یہ بات اتری کہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے ہرگز جنت میں تو تم نہیں جائیں گے، جنت میں تو وہ جائے گا جس نے رب کو مانا اور رب کے نبی کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلایا۔ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جالیں بچھائی، یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کے لیے ان لوگوں نے جالیں بچھائی، یہ یہودی اور نصارہ لوگ، ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجدادوں نے جو بنائی ہے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنایا ہے بیت المقدس، وہاں پر ان لوگوں نے اپنے ذات سے یہ گمان کر رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ہمارا ایک مسیح آنے والا ہے، ہمارا ایک مسیح آنے والا ہے، اور یہ سالوں سے اس جگہ کی طرف اپنے آپ کو لپکایا ہوا ہے کہ ہمارا وہ مسیح یہاں آنے والا ہے، جبکہ جس مسیح کا انتظار ان کی قوم کر رہی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا مسیح مدعو ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے، موعود ہونے والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بشارت دی اور فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ جس مسیح موعود کی جو ہے تو انتظار میں بیٹھے ہوئے وہ ہے کون؟ کہا کہ وہ دجال ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ، ان کا گمان اور یہ خیال ہے بنو اسرائیل کا کہ ہمارا موعود جو آنے والا ہے، مسیح جو آنے والا ہے، اس کے آنے کے بعد ہم پورے بیت المقدس پر اور پورے زمین پر ہم اپنے ذات سے جو ہے تو حکومت کریں گے اور ساری زمین ہماری ہے کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر جو علماء نے اور نبی کے احادیثوں میں جو بشارتیں اور جو نشانیاں بتلائی ہے دجال کے آنے کی، وہ عنقریب پوری ہو چکی ہے، عنقریب پوری ہو چکی ہے۔ دجال کا انتظار کرنے والی قوم بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح کہ وہ ہمارا موعود آنے والا ہے۔ یہ بنو اسرائیل ہے جو فلسطین کے اندر جن لوگوں نے فتنہ فساد مچایا ہوا ہے، یہی لوگ ہیں، اور وہ بیت المقدس کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے تو یہاں پر کسی بھی طریقے سے ہمارا قبضہ یہاں سے نکل جائے، اس لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس کو تابع کر کر وہاں پر ایک سائیکل بنائے اور وہاں پر بنوا کر ہم جو ہے اس کا انتظار کریں، کیونکہ اب وہ آنے والا ہے، ان کو جلدی ہے اس بات کی کہ وہ آنے والا ہے، اس کی تیاری پوری کرنا ہے، اور ایک ہی کام ان کا یہ بچا ہوا ہے۔ لیکن بیت المقدس جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت المقدس ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے برکت ہی برکت رکھی ہوئی ہے، وہ بیت المقدس کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ایسی جماعت کھڑے ہو جائے گی جو کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، جو حق پر ہوگی، جو ایسے ہوگے جو اپنی جان اور مال کو اس کے لیے قربان کرنے کے لیے بے دریغ اپنے آپ کو آگے رکھے گی، وہ حق پر ہوگی، اور یہی جنتی لوگ ہوگے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آج اس کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو بشارت دی ہے، قیامت تک کے لیے جو کھڑے ہونے والا ہے ان کے لیے فرمایا کہ یہ حق پر لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک سازش کی ہے، وہ زمین کو ان لوگوں نے گھیرے میں لے لیا۔ 1917 میں ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو باہر سے وہاں پر لایا اور لا کر ان لوگوں نے وہاں پر جمع کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ایسا وہاں پر جو ہے تہلکہ مچا دیا، باہر سے دیش ودیش سے لوگوں کو جمع کر کر ان لوگوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا، اور ایسے ایسے ملک جو دجالی جو ہے تو سوچ کے ہے، ان ملکوں نے ان کو پالا پوسا اور ان کو وہاں پر پورے طریقے سے تابع دے کر اس جگہ کے اندر ان کو بسایا۔ اب ان لوگوں نے دھیرے دھیرے فلسطین کی زمین کے اوپر اور آگے مزید قبضہ کرنے کے لیے کئی دور تک اپنے آپ کو حابس کر دیا، اور کرنے کے بعد لوگوں کو جو انہوں نے وہاں سے لایا 1917 کے اندر جب یہ وہاں پر آئے تو یہ آنے کے بعد میں صرف 56,000 لوگ آبادی 1917 میں تھی، اس سے پہلے آئے جب تو 5,000 ہی لوگ تھے۔ اس کے بعد جب یہ آئے تو وہاں پر 1917 میں 56,000 لوگ تھے، 5 سال کے اندر 83,000 لوگ وہاں پر جو ہے تو قابض ہو گئے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ ان لوگوں کو باہر سے ان لوگوں نے جمع کیا تھا، رہنے کے لیے گھر دیا، جگہ دی، ان کو وہاں پر رقم دی، ان کو وہاں پر فیسلٹی دی، ان کو وہاں پر ہر وہ چیز دی جو ان کے رہنے کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یہ دے کر لالچ دے کر لوگوں کو واپس آتے گئے، صرف اس لیے کیونکہ بیت المقدس پر قابض ہونا ہے۔ یہ بیت المقدس کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے وقت کے نبیوں کی قدر نہیں کی، نبیوں کو قتل کیا۔ ایسی قوم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانوں پہ رحم کرے۔ ان لوگوں نے زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانوں پہ رحم کرے۔ نہ ان کے پاس تہذیب ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ان کے پاس دین ہے، نہ ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، جانور سے بدتر لوگ ہیں۔
ان کے پاس نہ انسانیت ہے، نہ غم ہے، نہ درد ہے۔ ایسے لوگ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تک پریشان کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تک سولی پر اپنی عقل اپنے دانش سے ان لوگوں نے چڑھا دیا۔ ایسے لوگ محمد رسول اللہ کے لیے انہوں نے جال بچھا دیا۔ ایسے لوگ آج بھی یہ لوگ ان کے راستوں پر جو نبیوں کے ہیں، صحاباؤں کے ہیں، ان کے خلاف آج بھی یہ لوگوں نے دشمنی کا جو ہے اپنے آپ کو کمر کس کر کھڑا کیا ہوا ہے، اور فلسطینیوں کے اوپر ان لوگوں نے ظلم پر ظلم ڈھا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے عمل کر کر جنت میں جائیں گے، اور خود کہتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ فخر سے کہتے کیا دلیل ہے تمہارے پاس ایسے کام اور ایسے انجام جو تم لوگ کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے بنو اسرائیل میں یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بعد جو گیپ ہوا، اس میں جو ان لوگوں نے خواہشات نفس اور بت پرستی شروع کر دی، اللہ نے اس کے بدولت جب ان پر بادشاہ کو ظالم بادشاہ کو، جیسی قوم تھی ویسے بادشاہ کو، ظالم کو جو ہے تو اس کے اوپر حاوی کر دیا۔ وہ فرعون تھا، اعمال جیسے تھے، اس اعتبار سے اللہ نے فیصلہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، شرک کو، کفر کو، فسق و فجور کو، غیبت کو، جھوٹ کو، گناہ کو، ہر چیز کو، لیکن ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے آج وہاں پر جو موت کا ماتم منایا ہوا ہے، ماتم بنا دیا ہے، پورا غذا پٹی اس کو پورا اڑا دیا ہے، نہ بستیوں میں رہنے کے لیے لوگوں کو جگہ ہے، نہ گھر ہے۔ کئی ہزاروں گھر، 4-5 ہزار کے آس پاس بڑے بڑے عمارتوں کو ان لوگوں نے زمین دھوس کر دیا ہے، ریزہ ریزہ اس کے نیچے ملبے میں کئی ہزار بچے، کئی ہزار عورتیں۔ کون ان کے اوپر جو ہے رحم کھانے والا ہے سوائے اللہ کے؟ زمین کی ساری انسانیت ایک طرف کھڑی ہے، صرف ایک اللہ کو ماننے والے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ سارے لوگ جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، ایک گروہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ چور کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی چور، ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی ظالم۔ ایسے ظالم لوگوں سے ہم نفع اور خیر کی امید رکھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارا صرف تعلق اللہ سے جڑنا ہے، ان سے نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے ایسے قوموں کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے قوموں کی نہ جو ہے تو ہم تائید کریں، نہ ان سے جو ہے تو محبت رکھے، نہ ان سے رشتہ رکھے، نہ ان سے ہم کوئی جو ہے تو کاروباری سلسلہ جاری رکھے، نہ ان کی اشیاء کو نہ ہم اپنے ہاتھ میں لیں، نہ اپنے دماغ میں لائے کہ ان کی کوئی جو ہے تو ان کا کوئی بھی وہ جو بنا ہوا جو چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں اس کو ہم حاصل کریں۔ ہم نہ ہماری اہل ویال نہ کوئی، یہ آخری درجہ ہے، یہ آخری درجہ ہے ان کے خلاف کھڑے ہونے کا، یہ آخری درجہ ہے ایک اللہ اور نبی کے امتی کے ساتھ ہونے کے ثبوت دینے کا۔ اگر ہم نے یہ بھی نہیں دیا، ہم نے یہ بھی نہیں کیا، میرے بھائیوں پھر تو ہم مردار دل ہیں، ہم تو ہمارے دل بھی مردار ہو چکے ہیں۔ ان قریب ایک دور ابھی آنے والا ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مہدی کے ظہور کی علامت ہو گئے۔ یہ چوتھا مرحلہ چل رہا ہے، اور چوتھا مرحلہ جس کو کہا حدیث نے وہ ایسا ہے جس کے اندر صرف فتنے ہوں گے، فساد ہوگے۔ آج سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو عجیب خبر ملیں گی، شام تک عجیب خبریں ملیں گی۔ یہ دور فساد کا، فتنوں کا، یہ آخری دور ہے، یہ ظہور مہدی کی علامتوں میں سے ہے۔ جب ایسے حالات بنتے ہیں تو اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، اور ایسے حالات پر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے ہیں۔ مہدی علیہ السلام جو ہے تو زمین پر آنے والے ہیں، اور پھر جو ہوگا ان کے ساتھ وہی کھڑے ہوگے جن لوگوں نے اسلام اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، روحانی تعلق جوڑا۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں فلسطینیوں کے حال پر جو ہے تھوڑا سا احساس کرانے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس حالت میں ہیں، ان کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے لیے دعاؤں کی ہمیں جو ہے تو خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جس شکل میں ان کی تعاون کر سکتا ہے وہ اپنے ذات سے کرنے کی جو ہے تو کوشش اور جد و جہد کرے۔ آخری درجہ جو میں نے بتایا وہ تو پورا ہم کرنے کا عہد اور نیت کرے۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے دعائیں کرے، گھروں میں مستورات کو روزے رکھنے کے لیے کہے، اپنے ذات سے صدقات خیرات دے، جو کر سکتے وہ کرے۔ امت میں مسلمانوں کا بہت برا حال ہے، ہر جگہ وہی حال ہے، اس لیے امت کی حفاظت، جان مال کی عزت آبرو کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔